بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 10 بجنے والے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور کھانے کے برتن ٹرے میں ترتیب سے رکھ کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر 10 بجے گھر آ جاتا تھا اور رات کا کھانا وہ باہر سے ہی لاتا تھا، اس لیے اب میں خالی برتن رکھے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور وجہ میرے شوہر کی دی گئی عزت اور محبت تھی، جس نے مجھے خوشیوں سے مالا مال کیا تھا۔ وہ اتنا امیر تھا اور نہ ہی کوئی خوبرو مرد کہ میں اس پر فدا ہو جاتی، مگر اس نے مجھے پہلے دن سے اتنی عزت اور محبت دی کہ میں اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی اور اس کے سنگ بہت ہی اچھی اور خوشیوں والی زندگی جی رہی تھی۔ اور جب وہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا تو میرا بھی فرض بنتا تھا کہ اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کروں اور ہر بات مانوں۔ اس لیے وہ جو کہتا تھا میں مان جاتی تھی۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی اتنی چاہت اور اہمیت پا کر میں پہلے سے بھی زیادہ نکھرتی اور صحت مند ہو جاتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری طبیعت ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ گری گری رہنے لگی تھی اور روز کچھ نہ کچھ ہوتا تھا مجھے، جو کہ بہت پریشان کن تھا، مگر پھر بھی میرے دل میں ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ میری خوشیوں سے کسی کو حسد ہے اور اس وجہ سے مجھے نظر لگی ہے۔ میرا شوہر مجھے رات کا کھانا کھائے بنا نہیں سونے دیتا تھا، کیونکہ رات کے کھانے میں ہی تو اصل مرغ مسلم ہوتے تھے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رات میں اچھا کھانا ملتا ہے تو پیٹ بھر کر کھایا کروں، اور میں اپنے شوہر کے احساس پر نہال ہو جاتی۔ پھر ایک روز کسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کی بات سنی انسنی کی اور کھانا کھائے بنا ہی سو گئی، اور میرے سو جانے کے بعد جو ہوا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا اور آسمان میرے سر پر آ گرا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے سلانے کے بعد میرا شوہر، میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک عام سی مگر حسین اور پرکشش لڑکی تھی۔ میرا نام عارفہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اگرچہ میں غریب تھی، مگر مجھ میں ایسا حسن، ایسی کشش تھی کہ جو بھی مجھے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میرا حسن سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ میری پیدائش کے وقت کوئی مسئلہ ہونے کی وجہ سے میری ماں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے میرے ماں باپ اپنی پوری توجہ اور پیار مجھ پر لٹا رہے تھے۔ میرے والدین مزدور پیشہ لوگ تھے۔ والد دہاڑی دار مزدور تھے اور والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، مگر پھر بھی ہمارا بہت اچھا گزارا ہو جاتا تھا، اور میرے والدین اپنی ہر ممکن کوشش کر کے میری تقریباً ضروریات کو پورا کر رہے تھے، اور میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ میری خواہشات پوری کرنے کی خاطر بہت محنت کرتے تھے۔ مجھے بہت فخر تھا کہ میں ایسے والدین کی اولاد تھی۔ میرے والدین نے جیسے تیسے مجھے 8ویں جماعت تک تعلیم بھی حاصل کرائی تھی۔ وہ شاید آگے بھی پڑھاتے، مگر میں نے خود ہی اپنی پڑھائی ختم کر دی تاکہ میری وجہ سے میرے والدین کو پریشانی نہ ہو۔ ایسے ہی اپنے ماں باپ کا بے تحاشا پیار لیتے لیتے کب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب میرے والدین کو میری شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ یوں تو میں نے بہت سے خواب سجائے ہوئے تھے، مگر اپنا طبقہ جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ میرے والدین چاہے جتنی بھی کوشش کر کے اچھا رشتہ لائیں، ہوگا وہ پھر بھی ہماری کلاس سے ہی تعلق رکھنے والا، کیونکہ ہم جیسوں کے گھر کوئی امیر لڑکا تو آنے سے رہا۔ خیر، شادی کی فکر میں لگے رہے میرے ماں باپ نے دن رات ایک کر دیے رشتے کی تلاش میں، اور آخر کار میرے لیے بھی ایک رشتہ آیا جو کہ میرے والدین کی نظر میں میرے لیے بہت بہترین تھا۔ وہ لڑکا اکلوتا تھا اور اس کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں، مطلب وہ اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ اور یہ بات میرے والدین کو بہت پسند آئی تھی کہ میرے آگے کی زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ میرا ہونے والا شوہر ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا، وہ وہاں کا بہترین کھانا بنانے والا تھا، اور اس وجہ سے بہت اچھی نہ صحیح مگر آمدنی ٹھیک ٹھاک تھی، اور پھر گھر بھی اپنا تھا، اس لیے زیادہ مسئلے والی بات نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے اپنی طرف سے مزید چھان بین بھی کی، بظاہر کوئی برائی نہیں تھی لڑکے میں، اس لیے اس رشتے کو ہاں کر دیا، اور پھر کچھ ہی عرصے میں ہماری شادی ہو گئی اور میں دلہن بن کر ریاض کے گھر پہنچ گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ جانے میرا ہونے والا شوہر مزاج کا کیسا ہے، مگر شادی کی پہلی رات ہی اس نے میرا ہر خوف، ہر ڈر ختم کر دیا اور مجھے بہت خوشیاں دی، جسے پا کر میں بہت مسرور تھی۔ میرے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے میرے والدین نے بھی خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ یوں میری زندگی رواں دواں ہو گئی تھی۔ وہ میری طرح میرے شوہر کے بہت سے خواب تھے۔ وہ بہت امیر ہونا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنا ذاتی ہوٹل بنائے اور ایک کمرہ
والا گھر بیچ کر ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر بنائے۔ میرے شوہر کے خواب ایسے تھے کہ جنہیں پورا کرنا تقریباً ناممکن تھا، مگر میں نے ایسا کچھ بھی بول کر اس کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہمیں ہاں ملائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے شادی بھی اسی سوچ کی کڑی تھی، کیونکہ رزق عورت کے مقدر میں ہوتی ہے اور عورت کے آ جانے سے رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ پر جیسی ہی بہت سی بے وقوفانہ اور معصومانہ سی خواہشات تھیں میرے شوہر کی کہ جن کو سن کر مجھے ہنسی بھی آتی اور اپنے شوہر پر پیار بھی بہت آتا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے شوہر کی دعائیں پوری ہو جانے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے اکثر کہتا کہ تم بہت حسین ہو اور مجھے بہت اچھی لگتی ہو، دیکھنا ایک دن ہمارے دن پھر جائیں گے اور میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا اور تمہیں خوب عیش دوں گا، بس کچھ وقت ہی تو صبر کرنا ہے۔ ہم نے سنا ہے مرد خوبصورت بے شک نہ ہو، مگر اس کا خوبصورت باتیں کرنی آتی ہوں تو وہ عورت کا دل جیت لیتا ہے۔ تو یہ سچ تھا، میرے شوہر میں یہ بھی خاصیت تھی اور اس وجہ سے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے شوہر کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی اور میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور مجھے کچھ اور چاہیے بھی نہیں تھا۔ میری زندگی مکمل تھی، نہ مجھے دولت کی لالچ تھی اور نہ ہی بہت بڑے گھر کی۔ جو کچھ مجھے چاہیے تھا وہ سب میں پا چکی تھی۔ اپنا گھر ہو، ٹوٹ کر جانے والا شوہر ہو تو اور کسی چیز کی حاجت رہتی بھی نہیں ہے، اور پھر اس کی کمائی بھی اتنی تو تھی کہ میں سکون سے جی سکوں۔ وہ میری ہر ضرورت پوری کر رہا تھا اور جو رات میں وہ ہوٹل کا کھانا لاتا تھا وہ بھی میرے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ شادی سے پہلے تو میں نے ایک بار بھی ہوٹل کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب پہلی بار وہ ہوٹل کا کھانا لائے تو میں حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی بہت ہوئی تھی، مگر اس وقت تو اس سے پوچھا تھا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، تو کہنے لگا کہ میں ہوٹل میں کھانے بناتا ہوں اور جب ہوٹل بند کرنے کا ٹائم ہو تو جو کھانا بچتا ہو وہ مالک مجھے دے دیتا ہے، اس لیے روز رات کو تمہیں ہوٹل کا مزیدار کھانا کھلایا کروں گا۔ اور جب وہ کھانا لاتا تو خود اپنے ہاتھوں سے برتن میں کھانا نکالتا اور مجھے کمرے میں لا کر دیتا۔ مجھے اس وقت کچن میں جانے کی اجازت نہیں تھی، کہتا تھا کہ یہیں رات ہی تو ملتی ہے مجھے کہ تمہاری خوب خدمت کروں۔ اس کی ایسی باتوں پر میں تو اندر تک سرشار ہو جاتی تھی۔ پہلی رات وہ کھانا کھاتے ہی مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کام پر جا چکا تھا۔ اس نے ناشتے میں شاید رات کا بچا ہوا کھانا گرم کر کے کھایا تھا، کیونکہ رات کا کھانا اتنا تھا کہ میں آرام سے اگلا دن چلاتی۔ اپنے شوہر کے اس طرح چلے جانے پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ وہ ایسے ہی کام پر چلا گیا اور میں سوتی رہ گئی۔ جانے اتنی گہری نیند کیوں آئی کہ آنکھ ہی نہیں کھلی۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو میں نے اسے معذرت کی اور کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کیوں نہیں اتنی نیند آئی کہ میں سوتی رہی اور تمہیں صبح رات والا کھانا کھا کر کام پر جانا پڑا۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کوئی بات نہیں، ویسے بھی میری عادت ہے رات والا کھانا کھانے کی، جب اتنا سارا کھانا پڑا ہو تو تازہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور تم سوتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ تمہیں جگانا اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے، اور نہ کبھی میں خود سے جگاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں بہت خوشی تھی اور پھر روز یہی ہونے لگا۔ میرا شوہر رات کو کھانا لاتا اور وہ کھانا کھا کر مجھے شدید گہری نیند آتی اور جب صبح آنکھ کھلتی تو میرا شوہر کام پر جا چکا ہوتا تھا۔ میرے لیے یہ بہت حیرت کی بات تھی، کیونکہ میں ہمیشہ صبح سویرے ہی اٹھنے کی عادی تھی۔ ہمارے گھر میں کبھی کوئی دیر تک نہیں سویا تھا، مگر جانے ایسا کیا تھا کہ شادی نے مجھے ایسی نیندیں آنے لگ گئی تھی، اور مزید پریشان کن بات یہ تھی کہ اچھا کھا کر اور پوری نیند کر کے میں بجائے صحت مند ہونے کے دن و دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہوں۔ اٹھتی تھی تو سر چکراتا اور ٹانگوں میں جان تو جیسے بالکل ختم تھی۔ شروع میں تو میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اس سب کو نظر انداز کر کے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے ہماری شادی کو 2 ماہ ہو گئے اور میں مزید سے مزید گرتی جا رہی تھی، جو کہ سمجھ سے باہر تھا۔ حالانکہ میں بہت خوش تھی اور میرا شوہر مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب کبھی موسم اچھا ہوتا تو مجھے سیر پر بھی لے جاتا اور تھوڑا بہت ہی صحیح مگر کچھ نہ کچھ کھلا پلا بھی آتا تھا۔ عموماً تو ایسی زندگی جیتے ہوئے عورتیں بہت موٹی ہو جاتی ہیں، مگر میرے ساتھ
الٹا حساب تھا۔ پھر ایک روز میں اپنے والدین سے ملنے گئی تو میری ماں میری حالت دیکھ کر چونک گئی تھی اور کہنے لگی، کیا بات ہے عارفہ، تو خوش ہے؟ ریاض خیال تو رکھتا ہے نا تیرا؟ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتاؤ، میری بچی چپ نہ رہنا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں ماں، ایسی تو کوئی بات بھی نہیں، ریاض بہت پیار سے رکھتا ہے مجھے اور بہت خوش ہوں میں۔ تب اماں نے کہا کہ اپنی حالت تو دیکھو، سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہو اور رنگت ایسی کہ جیسے خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ میری ماں ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ ضرور کرا لے۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں بھی سنجیدہ ہو گئی کہ کوئی تو مسئلہ تھا میرے ساتھ۔ جب واپس گھر آئی تو آئینے میں سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں ویسے تو آئینہ بالکل نہیں دیکھتی تھی، جانے کیوں، مگر مجھے آئینہ دیکھنا پسند نہیں تھا، اور ویسے بھی ریاض کے ہوتے ہوئے آئینے کی کیا ضرورت مجھے۔ مگر آج خود کو آئینے میں دیکھا تو چونک گئی۔ میں تو واقعی بہت بدلی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے اور سوکھا منہ اور زرد رنگ، کہیں سے بھی پہلے والی عارفہ نہیں لگی تھی۔ رات میں جب ریاض گھر آیا تو میں نے اس سے بھی یہی کہا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ آج اماں نے بھی یہ بات نوٹ کی تو کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں اور تمہاری اماں کو وہم ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک تو ہو تم، اور میری نظروں سے دیکھو تو تم پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ اور پھر سے ریاض میری تعریفوں کے پل باندھنے لگا، مگر آج مجھے اس کی تعریفیں بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں ریاض، میری حالت واقعی بہت خراب ہے، ٹانگوں میں بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تم مجھے ہسپتال سے چیک کرواؤ، ہو سکتا ہے شاید میں ماں بننے والی ہوں۔ تو میری بات سن کر جیسے ریاض کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اونچی آواز میں بولا کہ دماغ خراب تو نہیں ہے، ماں کیسے بن سکتی ہو؟ تو اس کی بات اور اس کا لہجہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور بولی کہ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ بھلا شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو کیا میں ماں نہیں بن سکتی؟ اور تمہیں غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ کیا تمہیں بچہ نہیں چاہیے؟ میری بات پر وہ گھبرا کر بولا، نہیں میں غصہ نہیں ہوں، معاف کرنا اونچی آواز میں بات کرنے کی، اصل مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے، میں پہلے امیر ہونا چاہتا ہوں، اس لیے بچے کا سن کر تھوڑا پریشان ہوا۔ ٹھیک ہے، کسی دن چلیں گے ہسپتال چیک اپ کے لیے۔ اس کی بات سن کر میں چونک سی گئی تھی کہ پہلے تو وہ میری حالت کو نظر انداز کر رہا تھا، مگر جب میں نے بچے کی بات کی تو وہ جیسے پریشان ہو گیا تھا، اور اب اس کو اسپتال سے چیک کرانے میں بھی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میری بھوک مر گئی تھی، میں کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، مگر ریاض کو لگا کہ اس سے ناراضگی میں نہیں کھا رہی تھی تو میری منتیں کرنے لگا اور مجھے زبردستی بھی کھانا کھلایا، اور پھر کھانا کھاتے ہی میں گہری نیند سو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو دیکھا کہ ریاض کے رات والے کپڑے وہیں کرسی پر بے ترتیب سے پڑے ہیں۔ حالانکہ پہلے وہ جب بھی کام پر جانے کے لیے کپڑے تبدیل کرتا تھا تو میرے کپڑے ٹوکری میں ڈال کر جاتا تھا، مگر آج وہ کرسی پر پڑے تھے۔ شاید رات والے واقعے سے وہ بھی پریشان تھا اور پریشانی میں کپڑے سمیٹنا بھول گیا تھا۔ خیر میں اٹھی اور پہلے نہا دھو کر اپنے اور ریاض کے کپڑے دھونے کے لیے ریاض کے کپڑے اٹھائے تو اس کی جیب وسیع محسوس ہوئی۔ میں نے جیب کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ قمیض کی جیب میں پورے 20,000 روپے پڑے تھے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ریاض کی اپنی تنخواہ تو 10,000 تھی اور اگلا مہینہ شروع ہونے میں بھی ابھی کچھ دن باقی تھے، تو یہ 20,000 کہاں سے آئے اس کے پاس؟ میں پریشان ہوتی، وہ پیسے چھپا کر اپنے اور ریاض کے کپڑے دھونے چلتی، مگر دماغ میں یہ بات چبھی ہوئی تھی کہ کہیں امیر ہونے کے چکر میں ریاض نے کوئی غلط راستہ تو نہیں اپنا لیا تھا۔ میرے والدین نے مجھے حق چاہے جیسے بھی رکھا، مگر ہمیشہ حق حلال کھلایا اور حق حلال کا ہی درس دیا تھا، اس لیے یہ پیسے دیکھ کر مجھے خوشی نہیں، پریشانی ہوئی تھی۔ خیر اسی سوچ اور پریشانی میں پورا دن گزر گیا، اور رات جب میں ریاض گھر آیا تو جیسے پریشان تھا اور کچھ کھوج رہا تھا۔ اس نے بہانے سے اپنے دھلے ہوئے کپڑے دیکھے اور پھر یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بہانے سے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں میرے کپڑوں سے کچھ ملا تو نہیں تھا؟ تب میں نے کہا ہاں، مجھے 20,000 ملے ہیں اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو گھبرا کر کہنے لگا کہ نہیں، وہ میرے پیسے نہیں ہیں، کل ہوٹل کے مالک نے رکھوائے تھے میرے پاس اور مجھے
یہی پریشانی تھی کہ کہیں میں نے وہ پیسے گم تو نہیں کر دیے۔ تو میں نے کہا کہ اس نے تمہیں کیوں دیے پیسے، خود رکھتا۔ تو جیسے چڑ کر کہنے لگا کہ اس کو مجھے ہر اعتبار ہے، اس لیے اکثر اپنے پیسے مہینے کے آخر میں میرے پاس رکھواتا ہے اور یکم میں سارے ملازمین کو تنخواہ دینا ہے۔ تم فضول کی بحث چھوڑو اور مجھے پیسے دو، لا کر دو، میں جب تک کھانا نکال کر لاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے تسلی تو نہیں ہوئی تھی، مگر میں خوش ہو گئی اور اس کو پیسے نکال کر دیے اور چپ چاپ کھانا کھایا اور سو گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے میں نے اسپتال جانے کا کام کیا تھا وہ بہت بیزار سا ہو گیا تھا اور بات پر چڑھانے اور لڑنے لگا تھا اور بات پر چڑھنے اور لڑنے لگا تھا۔ یہ بات مجھے بہت بری محسوس ہوئی کہ اتنا خیال رکھنے والا اور اتنا پیار کرنے والا اچانک سے بدل کیسے گیا۔ خیر پھر کچھ دن تک جب میری حالت مزید خراب ہوئی اور میں نے دوبارہ ہسپتال جانے کی ضد کی تو جیسے اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے اس دن میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور ایسے ہی لڑتے لڑتے مجھے ہسپتال لے کر گیا۔ وہ سرکاری ہسپتال تھا۔ وہاں مجھے ایک ڈاکٹر نے تھوڑا بہت چیک کر کے کہا کہ کچھ ٹیسٹ کرواؤ، مجھے معاملہ سنگین لگ رہا ہے۔ تو میں نے ٹیسٹ بھی کرا لیے۔ تب میں نے دیکھا کہ ریاض بہت بے چین اور بار بار لیبارٹری کے چکر کاٹ رہا تھا۔ آخر کار میری ٹیسٹ رپورٹس آ گئیں۔ ہم دونوں اتنے پڑھے لکھے تو نہیں تھے کہ ہمیں اس سب کی سمجھ آتی، تو میں دوبارہ ڈاکٹر پاس گئی۔ اس ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے بہت حیرت اور پریشانی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بقول میں غلط دوائیوں کا استعمال کر رہی ہوں جس سے میرے اندرونی اعضاء متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ میں نے تو آج تک کوئی ایسی دوا نہیں لی تھی۔ خیر میں جب ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آئی تو ریاض جیسے مجھے مار دینے کو پھاڑ کھانے والی لہجے میں بولا کہ اتنی دیر کیوں لگائی، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے، بتاؤ مجھے، بچہ تو نہیں ہے نا؟ اس کا لہجہ اور اس کی باتیں مجھے تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ چونکا بھی رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ تب میں نے کہا کہ یہاں نہیں، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہوش کھو دینے کو تھا، بس مجبوراً خود کو بس رکھا اور گھر تک باتیں سناتا آیا تھا۔ پھر گھر میں آ کر جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی اور کتنی دیر وہیں رکی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری حالت اور ریاض کے اس روپ نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اب بھی دروازہ پیٹے باتیں سنائے جا رہا تھا۔ تب میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور باہر نکلی اور اس کو بتایا کہ میں ماں نہیں بننے والی، بس باہر کے کھانے کھا کر یہ حالت ہوئی ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے کوئی دال سبزی لا دو، آج سے میں وہی کھایا کروں گی۔ تو میری بات سن کر جیسے ریاض کی جان میں جان آئی تھی اور وہ پہلے کی طرح میٹھی زبان میں بات کرنے لگا، کہنے لگا کہ ڈاکٹر تو بس پریشان کرنا جانتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں کہ میری رانی بیٹھ کر اچھے سے اچھے کھانے کھائے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اب سے اتنا لایا کروں گا کہ بس رات کا ہو، دن میں اپنی مرضی کا پکا کر کھا لیا کرنا، مگر رات کا کھانا باہر سے ہی آئے گا۔ اس بات پر پرزور اصرار تھا کہ رات کا کھانا باہر کا ہی ہو، مطلب جو بھی مسئلہ تھا وہ اس کھانے میں تھا۔ اب تو میں جتنا سوچ رہی تھی میرا شک بڑھتا جا رہا تھا اور میں مزید اس سب میں تاخیر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اپنے شوہر کا رویہ بھی مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا کہ جو وہ دکھتا ہے اصل میں وہ نہیں ہے۔ میں نے ریاض کو کچھ نہ کہا اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جس پر وہ مطمئن ہو گیا تھا اور اپنے کام پر چلا گیا، مگر میں مطمئن نہیں تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں حقیقت جان کر ہی رہوں گی کہ آخر چل کیا رہا تھا۔ پھر جب رات کو میرا شوہر ہوٹل کا کھانا لایا اور لا کر مجھے دیا تو میں نے بہانے سے شوہر کو کہا کہ آج میرا کھانے کے بعد بوتل پینے کا دل کر رہا ہے، تو ایسا کرو مجھے بوتل لا کر دو، میں تب تک کھانا کھا چکی ہوں گی۔ اور یہ بول کر میں پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی تو مجھے کھانا نکالتا دیکھ کر وہ جیسے مطمئن ہوا تھا اور میری خواہشات کو وہ ویسے بھی پورا کرتا تھا، اس لیے ابھی وقت میں میٹھی میٹھی باتیں کر کے فوراً اٹھ گیا اور بوتل لینے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے جو کھانا اپنے لیے نکالا تھا وہ ضائع کر دیا اور پلیٹ پر سالن سے ایسے نشان بنائے جیسے میں نے سارا سالن کھا لیا ہے۔ وہ روٹیوں میں سے ایک روٹی بھی ہٹا لی۔ تب تک میرا شوہر بھی ساتھ کی دکان سے بوتل لے آیا تھا۔ میرے جھوٹے برتن دیکھ کر جیسے اسے تسلی نہیں ہوئی تھی، جب ہی پوچھا کہ تم نے کھا بھی لیا کھانا؟ تو میں بولی کہ ہاں کھانا بھی کھا لیا اور اب مجھے نیند بھی آ رہی ہے، تو مجھے بوتل دو پھر میں سوتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا اور جلدی سے بوتل ڈال کر دی جو میں نے پی لی۔
اور پیتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ آج مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ ایک ہلکی سی اونگ بھی نہیں آئی تھی۔ مطلب میرا شک صحیح تھا، اس کھانے میں ہی کوئی مسئلہ تھا۔ ابھی مجھے لیٹے تقریباً 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا جب میرے شوہر نے مجھے ہلا کر جیسے میرے نیند میں ہونے کی تسلی کی۔ جب میں نے کوئی حرکت نہیں کی تو وہ بستر سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس وقت باہر جانے پر میں حیران ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ اٹھ کر کمرے کے دروازے کے پاس باہر جا کر تو یہ دیکھ کر شدید حیرانی ہوئی کہ وہ گھر سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ اس کی حرکت بہت مشکوک تھی اور مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو دروازے کی آواز سن کر میں جلدی سے اسی پوزیشن پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر آیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ مالک مجھے اور کتنا پیسہ جمع کرنا ہوگا اپنے ہوٹل کے لیے، کیونکہ میری بیوی اب بہت شور کرنے لگی ہے اور باہر کا کھانا کھانے پر بھی اعتراض کر رہی ہے۔ میں مزید اس کو نہیں روک سکوں گا اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو شک نہ ہو جائے۔ تو اس کی بات کی ساتھ بھی مجھے ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا گدھے تجھ سے اپنی عورت ہی نہیں سنبھالی جا رہی ہے کیا؟ 1-2 مہینے اور اس کو دبا کر رکھ، پھر تیرا پیسہ برابر ہو جائے گا۔ اور تو کیا چاہتا ہے کہ اب میں تیری عورت پاس نہ آیا کروں؟ ہاں تو ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا آج کے بعد، لیکن یہ بھی یاد رکھ کر پھر تو چاہے ساری زندگی کمائی پر لگا دے، تیرا اپنا ہوٹل کبھی نہیں بن سکتا۔ پھر میرے شوہر کی منمناتی آواز آئی کہ نہیں مالک، میں نے ایسا نہیں کہا، میں تو بس پوچھ رہا تھا، بے فکر ہو جاؤ اور اپنا وقت لو، میں باہر بیٹھا ہوں۔ اتنا بولنے کے بعد میرا شوہر چپ ہو گیا اور میرے پورے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب تھا، اور جو مطلب مجھے سمجھ آ رہا تھا وہ میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھ پر میرے شوہر کا بہت بھیانک روپ ظاہر ہوا تھا جو کہ برداشت سے باہر تھا۔ بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے آنکھ کی جھری سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا شوہر کمرے سے جا چکا تھا اور ایک بھدے سے وجود والا مرد بستر پر بیٹھا وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ شاید کوئی بزدل ڈرپوک آدمی تھا، جبھی میری چیخوں سے گھبرا کر میرے کمرے سے نکل گیا اور میرے شوہر کو گالیاں دیتا گھر سے بھاگ گیا۔ اور میرا شوہر بھی اس اچانک افتاد سے شاید گھبرا گیا تھا اور مالک کو ناراض ہوتا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا، اور یہی میرے لیے بہترین موقع تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور الٹے سیدھے چپل پہن کر گھر سے نکل گئی، اور جس راستے وہ دونوں گئے اس کی الٹی سمت بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے والدین کے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ یہ تو شکر ہے میرے والدین کا گھر میرے گھر سے بہت تھوڑے سے فاصلے پر تھا اور سارے محلے جانے پہچانے تھے، اس لیے میں جلد ہی وہاں پہنچ گئی اور تابڑ توڑ گھر کا دروازہ پیٹ ڈالا، جس کے نتیجے میں جلد ہی ابا نے دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہو گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ میرے والدین مجھ سے کوئی سوال کرتے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر صبح کے قریب مجھے ہوش آیا تھا اور ہوش میں آتے ہی میری آنکھوں میں رات والا منظر آیا اور کانوں میں رات والے الفاظ گونجے تو دکھ اور تکلیف سے میں اب دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے اب سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ جسے میں اپنا صاحبان سمجھی تھی، وہ جسے میں اپنا محافظ سمجھی تھی، وہ جس کے سنگ بہت خوشی اور فخر سے رہتی تھی، وہی شخص میری عزت کا لٹیرا نکلا تھا۔ اور دونوں دنوں میں امیر ہونے کے لیے اپنی ہی بیوی کا روز رات کو سودا لگاتا تھا، اور اس کے کپڑوں سے ملنے والے پیسے بھی یقیناً اسی ذات کے مرہون منت ہے۔ میں جو سمجھتی تھی کہ میں نے ریاض جیسا شخص پا کر اپنی جنت خرید لی تھی، در حقیقت وہ زندگی میرے لیے جہنم تھی۔ میرے لیے احساس مر جانے کے برابر تھا کہ پچھلے 2 ماہ سے میں اپنے ہی گھر میں اپنی عزت لٹوا رہی تھی، اور یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ ریاض کا یہ بھیانک اور گھٹیا روپ میرے لیے نہایت ہی ناقابل برداشت تھا، اور کچھ اس کھانے میں ملی کسی دوا کا بھی اثر تھا۔ جبھی میں شدید بیمار ہو گئی، میرے والدین نے مجھے اسپتال داخل کرایا۔ میں نے اپنے والدین کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ دونوں ہی بہت تکلیف میں آئے تھے اور کتنی دیر مجھے گلے سے لگائے روتے رہے تھے اور مجھ سے معافی مانگتے رہے کہ ان کے چنے گئے لڑکے نے میرا یہ حال کیا تھا۔ ابا نے ریاض کو دھمکی دی تھی کہ وہ سیدھی شرافت سے مجھے طلاق دے، ورنہ ابا اس کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرائیں گے۔ وہ گھٹیا انسان تو میری سوچ سے بھی زیادہ بزدل نکلا۔ جب ہی ابا کے کہنے کی دیر تھی اس نے مجھے طلاق بھیج دی اور غائب ہو گیا۔ میری دنیا ختم ہو کر رہ گئی، نہ مجھ سے بولا جاتا تھا اور نہ میں کسی قابل رہی تھی۔ جس شخص کو دل سے چاہا تھا وہی میرا لٹیرا نکلا۔ مجھے بالکل چپ لگ گئی تھی اور میرا
सारा वक्त अपने कमरे के बिस्तर पर पड़ी छत को घूरती रहती थी। मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत परेशान और दुखी थे और मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। वो चाहते थे मैं खुद को संभाल लूं, मगर मेरे लिए ये मुमकिन ना था। जिंदगी में वो पहला शख्स था जिसको मैंने अपना सब कुछ समझा था और उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरे अंदर जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई थी और मुझे लगता था कि मैं कभी भी ये अजियत नहीं भूल सकती। मगर मेरे वालिदैन पूरी उम्मीद थे कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और मेरी तकलीफ के मदावा भी ज़रूर होगा।